السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حدیث قدسی میں خدا رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ آدم، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، بس تو بجا لایا اس کو جو میری خواہش ہے تو ہوگا وہی جو تیری خواہش ہے۔ اگر تو نے رد کیا اس کو کہ جو میری خواہش ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری خواہش ہے، پھر بھی ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام اس خدائے رب العزت کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اس پہ سلام اس لیے بھی کہ اس نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، اور کس طرح اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں پہ 3 قسم کے اندھیرے تھے، ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ پھر بھی اس خدائے رب العزت کی شان کے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پہ بھی زندہ رکھا جہاں پہ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا، حضرت سلمان فارسی، حضرت سلمان کیسے بنے وہ؟ چونکہ ان کا جو اصل نام تھا وہ زہرہ تھا، یہ فارسی کا نام ہے، اور آگ کی پرستش کرتے تھے وہ، اور حق اور سچ کی تلاش میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے مدینہ آئے، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نام دیا جو سلمان کے نام سے کہلائے۔ ان کی رسول اللہ سے قربت اتنی تھی کہ رسول اللہ نے جب ان کو سلمان فارسی کا نام دیا تو ان کی قربت اور محبت اتنی تھی کہ ان کا لقب سلمان محمدی پڑ گیا اس کے بعد، تو سلمان محمدی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں وہ۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا، علم لادونی ان کو عطا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ انسان پر نازل ہوتا ہے خدا کی طرف سے، یہ واحد ایک علم ہے جو کہ اللہ خود انسان کے اندر ڈالتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان علم الغیب کا شعور رکھتا ہے، اور قرآن کے جو ظاہری معنی ہمیں نظر آتے ہیں وہ باطنی معنیوں سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کو علم ایک عجب علم ہے جو کہ عطا کیا گیا حضرت سلمان فارسی کو، سلمان محمدی کو۔ اور ہم تو کسی جو ہے نا نقطے میں نہیں آتے لائق کہ حضرت سلمان فارسی جیسے صحابہ کرام جن کو اتنا شرف العلم عطا ہوا کہ آج کے دور میں اس کا تصور بھی کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علم عطا ہوئے، لائک اس میں آ جاتا ہے علم لغت، زبانوں کا علم، علم قرآن، علم زراعت، علم حرب، یہ بھی علم عطا ہوئے حضرت سلمان فارسی کو۔ اور جو تسبیحات تھیں وہ بھی میں نے کل آپ کو بتائی تھی، اور ایک ورد ہے کہ جو حضرت سلمان فارسی کو مولا علی سے ملا، وہ ورد کچھ اس طرح تھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ ورد بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ علم عطا ہوئے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کا ورد ہر نماز کے بعد، یہ بھی تھا ایک ان کا، اور اس طرح ان کو یہ علم در علم جو ہے نا ان پہ راز کھلتے رہے، اور وہ علم ولایت سے بھی آگاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی کی رحلت کے بعد سب نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا تو سلمان فارسی پھر بھی وہ مولا علی کے جو ہے نا ساتھ چلتے رہے اور ان کے ساتھ رہے، اور کیونکہ ان پہ ولایت کے راز جو ہے وہ بالکل ظاہر تھے، ان کو علم تھا کہ ولایت کیا ہے اور اللہ کی حجت کیا ہے، اللہ کی طرف سے حجت
جو کہ نبوت کے بعد مولا علی کو ملی تھی، اور وہ اس سے آگاہ تھے۔ حالانکہ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو آج کے دور میں بھی کچھ انسان ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ولایت علی کیا ہے اور نبوت کے بعد جو سلسلہ امامت شروع ہوا وہ کیا ہے۔ تو سلمان 1400-1500 سال پہلے اس علم سے بھی آگاہ تھے۔ تو یہ ہمارے پاس سامنے عملی نمونہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ سلمان محمدی کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں جو ہے اہل بیت کا تمغہ دے دیا تھا کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ تو صحابہ سے بھی بڑھ کر یہ رتبہ ان کو مل گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو جو تاریخ میں نام ہے وہ اب بھی زندہ ہے۔ اور آپ بھی شاید اس سے پہلے جانتے ہو، اگر آپ نہیں جانتے تھے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر آپ کو ان علم کے حوالے سے نہیں پتہ تھا جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے نا اس میں کافی سیکھنے کو ملا ہے۔ اگر آپ اس حوالے سے جانتے تھے تو آپ مجھے ضرور بتائیں نیچے کمنٹ میں، اور آگے ہم کون سا ٹاپک سٹارٹ کریں اس حوالے سے بھی مجھے بتائیے گا۔ لیکن صرف یہ اس ٹاپک کا مقصد صرف یہ ہے کہ سلمان محمدی کیسے بنے اور ان کو حق اور سچ کی تلاش کیسے مدینہ لے آئی۔ یہ مین مقصد ہے کہ ہمیں ہمیشہ تلاش کرنی چاہیے سچ کی اور حق کی، کہ حق کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جس لائن پہ چل رہے ہیں اور اس میں چلتے رہیں، ہمیں ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ یہ رستہ صحیح ہے یا یہ رستہ غلط ہے۔ ہمیں ہر چیز کو ایویلیویشن کرنا چاہیے، اسی کا نام عقل ہے، اللہ نے عقل دی ہے ہمیں، اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ تو حق اور سچ کی راہ میں سلمان، جو کہ ایک آگ کی پرستش کرنے والے تھے، مختلف راہب سے انہوں نے علم لیا، علم کتاب لیا، لیکن آخر کار وہ نبی کے پاس پہنچے اور نبی نے ان کو سلمان منا اہل بیت کا لقب عطا کیا۔ تو یہی ہمارا درس ہے آج کا، اور نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔